مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہزارہ ڈویژن میں کیا اقدامات کیے گئے ہیں، اسی پر مزید تفصیلات حاصل کر لیتے ہیں۔ ٹیلی فونک لائن پر موجود ہیں بیورو چیف ہری پور مہر سماب۔ جی مہر، بتائیے گا کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی تباہی ہوئی ہے اور یہ اب دوسرا طوفانی سپیل ہے، تو کیا کوئی ضلع انتظامیہ متحرک ہے؟ بالکل دانش، جس طرح کہ آپ نے بھی کہا کہ مونسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے دوبارہ رات سے یہاں پر ہزارہ بھر میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک افسوسناک خبر بھی آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ بالاکوٹ وادی منور سے 10 کلومیٹر فاصلے پر وادی منور کا مرکزی پل بھی وہ بھی دریا برد ہو گیا ہے، جس سے سینکڑوں دیہاتوں کا ہزاروں کی آبادی کا واحد رابطہ پل تھا۔ یہ بھی یہاں کا بھی بالاکوٹ مانڈری سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس سے پہلے جس طرح کے مانڈری کا پل گرا تھا، ایک اور مرکزی پل جو کہ منور وادی پہ تھا وہ بھی گر گیا ہے۔ اور دانش، آپ نے جس طرح انتظامات کے بارے میں کہا، سب سے پہلے میں تھوڑا سا تفصیلات بتاؤں ہزارہ بھر کی۔ ہری پور میں بھی مونسون بارشوں کا سلسلہ وہ آج صبح سے دوبارہ ایک اور نیا سلسلہ جاری ہو گیا، جس میں میں اگر بات کروں خانپور ڈیم، تربیلا ڈیم کے پانی کا لیول وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر شہر تناول کو دیکھا جائے یا اس کے بعد ترناوا سائڈ پہ دیکھا جائے تو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بھی یہاں پر بھی راستے بند ہے، لیکن انتظامات کی جس طرح بھی آپ نے پوچھا تو یہاں پر بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ انتظامیہ موجود ہو، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لگے ہوئے ہیں۔ احمد آباد کی اگر دانش میں بات کروں، وہاں بھی مونسون بارشوں سے تباہی وہاں بھی بچا دی ہے۔ بلال ٹاؤن میں ایک بچی برساتی نالے میں بہہ کر جہاں بھاگ ہوئی ہے، جس کو ریسکیو 112 کی ٹیموں نے بچی کی لاش کو ریسکیو کیا۔ اور اس طرح احمد آباد میں موسلادھار بارش سے شہر ریشم سمیت کئی جگہوں پر بھی پانی کھڑا ہے، یہاں پر ٹریفک کی روانی میں مشکلات ہے۔ اس طرح مونسون بارشوں سے گھروں میں بھی پانی داخل ہوا ہے، یہاں پر شہری علاقے میں احمد آباد کی اگر بات کروں تو کافی لاکھوں کا نقصان یہاں بھی ہوا ہے۔ تو انتظامات کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی انتظامیہ بے بسی نظر آتی ہے۔ اسی طرح منصرہ کی اگر میں دانش بات کروں تو مانڈری میں جس طرح سیلابی ریلے میں ایک بارشوں میں شدید بارش سے یہاں پر جو پل بہ گیا تھا، اس کی وجہ سے یہاں پر نظامات میں عارضی راستہ جو بنا رہے تھے اور ڈولی لفٹ لگائی تھی، تو ایک بار پھر یہاں پر سیلابی جو یہاں پر سیل آیا، یہاں پر بہت زیادہ سیلاب آیا، تو وہ پل جو عارضی بنا رہے تھے وہ بھی پانی میں دوبارہ بہ گیا ہے۔ تو اس طرح بالاکوٹ میں بھی اگر بات کروں، بکیال سٹی کے میں بھی تو شدید طغیانی ہے نالوں میں، تو کافی املاک کو یہاں بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو اسی طرح بٹاگرام کی میں بات کروں، وہاں بھی ندی نالوں میں شدید طغیانی کی وجہ سے روڈز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ شدید طغیانی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ بہت شکریہ مہر سماب تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔